فرماتے ہیں وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ان کی بدعملیوں کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک گھمنڈ میں مبتلا کر رکھا ہے۔ وہ گھمنڈ یہ ہے کہ دونوں یہ کہتے ہیں، یہودی اور نصارہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے اور ان کے محبوب ہیں۔ اور اس کا مطلب وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں، بیٹا ہونے کی وجہ سے ہم سے کوئی بات پوچھ نہیں ہوگی۔ ہم چونکہ اللہ کے محبوب ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کوئی خاص سزا نہیں دے گا۔ اور یہ دھوکہ ان کو اصل میں لگا اس طرح کہ عبرانی زبان میں جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور وغیرہ، ان کا ایک اسلوب تھا کہ وہ جب کسی کو شفقت کے ساتھ مخاطب کرنا ہو تو اس کو یہ کہتے بیٹا، اے بیٹو۔ یہ شفقت کا ایک اسلوب تھا۔ اب بھی یہ بائبل میں پایا جاتا ہے کہ وہ بیٹے کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں مخاطب کے لیے۔ جب ظاہر ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کہہ رہا ہے کہ بیٹا یا بیٹو کہہ کر خطاب کر رہا ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت یہ بیٹے جو ہیں وہ اللہ میاں سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ضرور پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا باپ نہیں ہے اور نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ شفقت کا ایک اسلوب ہے کہ ان کو بیٹا کہہ کر پکارا گیا، تو اس سے یہ غلط فہمی ان کو پیدا ہو گئی کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور حالانکہ سیاق و سباق واضح طور پر اس بات کی دلیل تھا کہ ان کو جو بیٹا کہا جا رہا ہے وہ حقیقی معنی میں نہیں ہے، بلکہ شفقت کا ایک عنوان ہے جو ان کے ساتھ اختیار کیا گیا ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو بیٹا بنا بیٹھے۔ اور جب بیٹے ہیں تو محبوب بھی ہیں، بیٹا محبوب ہوتا ہے، لہذا ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے بھی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں ایک مختصر سے جواب ان کو دیتے ہیں کہ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اگر تم بیٹے ہو تو ذرا یہ بتاؤ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں کی سزا کیوں دے گا، کس وجہ سے دے گا؟ یہ اس لیے کہا کہ خود یہ لوگ اس بات کے قائل تھے، جیسا کہ دوسری جگہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں آگ میں ڈالا تو جائے گا لیکن چند دنوں کے لیے، پھر چھٹی ہو جائے گی ہماری۔ تو مانتے تھے کہ عذاب ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات ہے کہ تم میرے بیٹے اور میرے محبوب ہو اور اس کی وجہ سے تمہیں سزا نہیں ہوگی، تو تم نے خود جو اقرار کیا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی کچھ سزا دے گا کچھ دنوں کے لیے، اور لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں چند دنوں کے لیے آگ چھوئے گی، پھر اس کے بعد ہمیں چھٹی مل جائے گی۔ اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے کہا، خود براہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے، کہ جب قیامت کے اندر ہم جائیں گے تو ایسا ہوگا کہ ہم کچھ دنوں کے لیے ہم جہنم میں رہیں گے، پھر آپ ہمارے قائم مقام ہوں گے وہاں پر، یعنی مسلمان قائم مقام ہوں گے۔ اب ساری زندگی جو ہے پھر وہ مسلمان جو ہے وہ رہیں گے، ہم تو تھوڑے دنوں کے نکل کے چلے آئیں گے۔ تو بھائی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم خود مانتے ہو کہ تمہیں عذاب ہوگا، چاہے چند دن کے لیے ہو، ایام معدودات۔ اگر تم بیٹے ہو اور اللہ کے محبوب ہو تو پھر کیوں عذاب دے گا تمہیں اللہ تعالیٰ؟ یہاں سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات باپ بیٹے کو عذاب دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، سزا دیتا ہے، تو وہ سزا تعدیب کے لیے ہوتی ہے، اس کے ادب سکھانے کے لیے ہوتی ہے، تاکہ وہ آئندہ پرہیز کرے۔ یہ ہوتا ہے نا
لیکن یہاں جو ذکر ہو رہا ہے وہ آخرت کے عذاب کا ہو رہا ہے. آخرت کے عذاب اول تو اتنا شدید ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی انسان اللہ بچائے اس میں چلا جائے تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تعذیب کے لیے ہو رہا ہے. آگ میں جلایا جا رہا ہے، کھولتا ہوا پانی سر پہ ڈالا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی تعذیب کے لیے ایسا عذاب نہیں دیتا آگ کا، اس کو آگ میں جلا دے، چاہے ایک مہینے کے چاہے ایک چند دن کے لیے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ تعذیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جو بچوں کو ادب سکھایا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اگر کسی کو کوئی مار پیٹ کر لی تو مطلب یہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ تاکہ آئندہ اس کا ترجمہ درست ہو جائے. اب آخرت میں تو آئندہ درست ہونے کا کوئی سوال نہیں، وہاں وہ دارالعمل نہیں ہے، وہ دارالجزا ہے. عمل تو ختم ہو جاتا ہے مرنے کے ساتھ. تو اب اگر آخرت میں کچھ سزا دی جا رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ وہ آئندہ زندگی ان کی بہتر ہو جائے، پھر تو زندگی آنی ہی نہیں ہے دوبارہ دنیا والی زندگی. اس لیے یہ احتمال نہیں ہے کہ یہاں جو عذاب دیا جائے گا ان کو وہ ادب سکھانے کے لیے دیا جائے گا اور ان کے حالات کو آئندہ بہتر بنانے کے لیے دیا جائے گا. تو عذاب تو ہوگا، تو عذاب ہی ہے. اگر تم بیٹے ہو اور محبوب ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم ایسے ہی بشر ہو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اور دوسرے بشروں کو پیدا کیا ہے، جیسے انسانوں کو پیدا کیا ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. اور کسی کے ساتھ ایسا لاڈلا ہونے کا معاملہ نہیں ہے کہ چاہے وہ جو کچھ کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کا لاڈلا ہے اور اس کا بیٹا ہے اور اس وجہ سے وہ کچھ بھی کرتا رہے اس کو عذاب سے نجات مل جائے گی. بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کی مغفرت کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اسے عذاب دیتا ہے. تو یہ کسی کے لاڈلے ہونے کی وجہ سے اس کو عذاب سے نہیں بچایا جا سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، زندگی بھر دعا کرتے رہے کہ اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے، لیکن آزر ان کا باپ جو ہے وہ آخرکار عذاب ہی میں مبتلا ہوا. تو یہ کسی کے لاڈلے ہونے کی وجہ سے کوئی عذاب ٹل نہیں سکتا اگر انسان کفر اور شرک کا ارتکاب کر رہا ہو. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور ان تمام چیزوں کی جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. اور اسی کی طرف دوبارہ لوٹ کر جانا ہے، ہر ایک انسان کو جانا ہے. یہاں قرآن کریم نے ابھی 3 سطروں پہلے بھی کہا تھا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ ہی کے لیے سلطنت آسمان اور زمین کی. اور یہاں پھر دوبارہ فرمایا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ایسا آسمان اور زمین کی سلطنت. ایک تو یہ تاکید بھی ہے پہلے بات کی. دوسرا یہ ہے کہ پہلے یہ فرمایا تھا کہ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس کے لیے فرمایا تھا کہ اس کی زمین و آسمان کی سلطنت اسی کی ہے. جس کو چاہے پیدا کر دے، جس طرح چاہے پیدا کر دے. اور یہاں ذکر ہے کہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے اس کی مغفرت کرے. تو اللہ تبارک و تعالی جس کی مغفرت کرنا چاہتا ہے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں. اگر کسی کو عذاب دینا چاہتا ہے تو عذاب بلا وجہ نہیں دیتا، اس کی کرتوت کی وجہ سے دیتا ہے. تو اگر اس کو عذاب دے رہا ہے تو وہ اس کی مشیت کا تقاضا ہے، کیونکہ آسمان و زمین کی ساری ملکیت اسی کی ہے. جب آسمان کے زمین کی ساری چیزیں اسی کی ملکیت ہیں تو جیسے ایک مالک کو اپنی ملکیت پر پورا تصرف کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر پورا تصرف کرنے کا حق حاصل ہے. پھر آگے دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر شفقت اور نرمی کے ساتھ دوبارہ دعوت دیتے ہیں کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا. اہل کتاب
تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے ہیں. وہ کیسے رسول ہے کہ یبین لکم علی فترۃ من الرسل رسول، جو تمہارے سامنے حقائق کو واضح کر رہے ہیں ایسے وقت جب کہ رسولوں کی آمد منقطع ہو چکی تھی. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل میں بے شمار پیغمبر آتے رہے. ایک پیغمبر دنیا سے جاتا، دوسرا پیغمبر اس کی جگہ لے لیتا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 600 سال کا جو فاصلہ ہے، اس میں کوئی باقاعدہ پیغمبر نہیں بھیجا گیا. اس لیے اس کو زمانہ فترت کہتے ہیں. فترت کے معنی ہے انقطاع، کسی چیز کا منقطع ہو جانا، یعنی کسی چیز کا بند ہو جانا. تو فترت کے اس زمانے میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، بلکہ جو اپنے پرانے انبیاء کرام علیہ السلام تھے، لوگ انہی کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے تھے. جیسے عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے تھے، اور جو عیسائی دنیا تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتی تھی. یہودی لوگ اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے. کوئی نیا نبی اس عرصے میں نہیں آیا تھا. تو یہ فترت کا جو زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آیا، اس کے بارے میں صحیح بات جو علماء محققین نے وہ کہی ہے وہ یہ کہ ان دور میں لوگ مکلف ہی نہیں تھے. توحید کے بے شک مکلف تھے، کیونکہ توحید ایسی چیز ہے کہ اس کے سمجھنے کے لیے کسی رسول کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اللہ کو ایک سمجھے. تو جو لوگ اللہ کو ایک مانتے تھے وہ باقی احکام کے مکلف نہیں تھے. یعنی اگر فرض کرو انہوں نے شراب پی تو پی، اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. الیاذ باللہ کوئی اور گناہ کا کام کیا تو کر لیا، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی آیا ہی نہیں تھا جس نے کہ ان کو ان احکام کی تعلیم دی ہوتی. البتہ توحید چونکہ ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے رسول کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان اپنی عقل سے اس کو سمجھنا چاہیے، اس واسطے اس پر مواخذہ ہوگا. بہرحال یہ زمانہ ایسا تھا کہ انبیاء کرام نہیں آ رہے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھیجا علی فترۃ من الرسل، یعنی رسولوں کے انقطاع کے زمانے میں، جبکہ ان کی آمد رکی ہوئی تھی. یہ ایک احسان بتلایا کہ دیکھو ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ کوئی پیغمبر کی ہدایت موجود نہیں تھی لوگوں کے پاس، ہم نے ایسے وقت میں تمہارے پاس یہ رسول بھیجے. اور پھر میں آگے فرما دیا کتنے پیار سے کہ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر یعنی خوشخبری دینے والا نہیں آیا تھا جنت کی، نہ کوئی نذیر آیا تھا جو ہمیں دوزخ سے ڈرائے. تو کہیں تم یہ نہ کہہ دو، تو تمہاری اس حجت کو ختم کرنے کے لیے ہم نے رسول بھیجے ہیں. یہ اتنے پیار سے بات کی جا رہی ہے جیسے کہ ماں باپ بچے کو کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی تمہیں کبھی ایسا نہ ہو تم اس بعد میں یہ کہو کہ ہم نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا. تو ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر، لو آ گیا تمہارے پاس بشیر بھی آ گیا، نذیر بھی آ گیا. بشیر کے معنی خوشخبری دینے والا یعنی جنت کی خوشخبری دینے والا، اور نذیر کے معنی ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا، یعنی تمہیں جہنم کی عذاب سے ڈرا کر اس سے آگاہ کرنے والا آ گیا. تو اب تو مان لو، جبکہ اتنے دنوں تک فترت رہی، پھر ہم نے تمہیں ایک رسول بھیجا، تمہارا جو عذر ہے وہ ختم ہو گیا کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، تو یہ آ گئے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. لہذا جب زمانہ فترت کا تھا تو ہم نے اس طرح لوگوں کو
چھوٹ دے دی کہ چلو توحید کے سوا جو کچھ بھی تم کر رہے ہو مواخذہ نہیں ہوگا. اور اب جب کہ نبی آ گیا، رسول آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تمہاری نافرمانیوں پر تمہیں عذاب دے اور آخرت میں اس کا مواخذہ کرے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق.